حدیث صحیح ہے، لیکن حدیث میں اصل میں دو غزوات کو جمع کیا ہے ایک حدیث میں. عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار. حضور نے فرمایا میری امت کے دو لشکر، دو گروہ ایسے ہیں جن کو اللہ نے آگ سے بچا لیا ہے، آگ سے گویا کہ چھٹکارا ان کا ہو گیا ہے. عصابۃ تغزو الہند، ایک گروہ وہ ہوگا جو ہند پر حملہ کرے گا. وعصابۃ تکون مع عیسیٰ ابن مریم، دوسرا گروہ وہ ہوگا جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہو کر یہودیوں سے اور دجال کے خلاف جنگ کرے گا. اب ان دونوں کا ایک حدیث میں ہونا لازماً میرے نزدیک ثبوت ہے اس کا کہ یہ سائملٹینیس ہوں گے، ورنہ غزوہ ہند جو ہے وہ تو محمد ابن قاسم بھی آئے تھے، اکیلا غزوہ تو پھر وہ ہو چکا، پھر وہ حدیث کا بلچہ پورا ہو چکا، پھر اب آپ آگے اس کو کوٹ میں کیجیے. اسی طریقے سے پھر محمد غوری نے بھی حملے کیے اور محمود غزنوی نے بھی کیے. یہ ابھی 200 سال پہلے جو ہے وہ احمد شاہ ابدالی بھی آئے تھے. یہ نہیں ہے، یہ ہوگا جب اس علاقے میں انشاءاللہ پاکستان افغانستان میں وہ خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام صحیح قائم ہو جائے گا، متمکن ہو جائے گا، پھر یہ دائیں اور بائیں شرق اور غرب میں دونوں طرف ایکسٹینشن ہوگی، اور ہند کی طرف بھی اور ادھر دوسری طرف یہ کہ یہودیوں کے، اسرائیل کے اور یہودیوں کے خلاف جنگ ہوگی. یہ ان کے بارے میں ہے، یہ نہیں ہے جو اس وقت جو ہے کشمیر میں جا کر کر رہے ہیں. یہ خام خواہ انہوں نے اپنے اوپر اس کو چشمہ کر لیا ہے. عرب جو ہے وہ اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں، عیاشی میں، دولت میں، پیسے میں. دولت، پیسہ، عیاشی، اس کی وجہ سے کھوکھلے ہوئے. یہاں میں آپ کو دو حدیثیں سنانا چاہتا ہوں. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقعت الملاحم بعث اللہ بعثا من الموالی هم اکرم العرب فرقا واجودهم سلاحا یؤید اللہ بهم الدین. رواہ ابن ماجہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب ملاحم کا دور شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ایک لشکر یا لشکروں پر لشکر موالی میں سے. موالی کون؟ عربوں نے جب فتح کیا تھا اس پورے علاقے کو خلافت راشدہ کے دوران، اور پھر وہ لوگ جو ہے ایک رائے تو یہ تھی کہ غلام بنایا جائے ساری آبادیوں کو، لیکن یہ کہ حضرت عمر کا اجتہاد تھا، اس کے مطابق جو غلام نہیں بنایا گیا تو وہ موالی کی حیثیت رکھتے ہیں. عربوں میں دم نہیں ہے، موالی میں سے لشکر اٹھیں گے کہ جو در حقیقت حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کرے گی. دوسری حدیث سنیے عن عبداللہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الناس من المشرق فیوطئون للمہدی یعنی سلطان. لشکر نکلیں گے، لوگ آئیں گے مشرق سے، اور وہ حضرت مہدی کی حکومت کو جمائیں گے اور قائم کریں گے. اب ذرا نوٹ کیجئے کہ جزیرہ نماء عرب کے مشرق میں کون سے ملک ہیں؟ تین: ایران، افغانستان، پاکستان. یہ تین سالڈ مسلم ممالک، مسلم آبادی اکثریت. ویسے تو یہ کہ آگے ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن وہ 20 کروڑ جو ہے وہ تو 80 کروڑ کے اندر تحلیل ہو جاتے ہیں غیر مسلموں میں. لیکن یہاں جو معاملہ ہے یہ خالص اکثریت ہے. ان میں سے ایران کا معاملہ جہاں تک ہے نمبر 1 یہ کہ وہ شیعہ عقائد کے حصار میں بند ہے، اس سے ادھر ادھر ہونا اس کے لیے ممکن نہیں. حدیث میں یہ بھی آتا کہ اصفہان سے 70,000 یہودی دجال کا ساتھ دیں گے. لیکن بہرحال خراسان ایک صوبہ ہے افغانستان کا اس وقت بھی شمال مشرقی کونے میں، مجھے امید ہے وہاں سے خیر کی، کیونکہ خراسان کا لفظ وہاں پہ شامل ہے. اور حضور کی حدیث میں بعد میں آپ کو سناؤں گا کہ خراسان سے فوجیں چلیں گی جو یروشلم کو دوبارہ حاصل کریں گی، فتح کریں گی. جیسے پہلے یروشلم کھویا عربوں نے تھا، دوبارہ حاصل کیا تھا کرد نے، کرد خون صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ. ایسے اب پھر عربوں نے کھویا ہے، لیکن لینے والے خراسان سے لشکر آئیں گے. یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنصب بإیلیا. خراسان کے علاقے سے کالے علم لے کر لشکر چلیں گے جن کے رخ کو کوئی موڑ نہیں سکے گا جب تک کہ وہ جا کر یروشلم میں نصب نہ ہو. اس کے بعد نام آتا ہے پاکستان کا. یہ ہے میری اور آپ کی داستان، اور یہ ہے سبب جس کی وجہ سے کہ میں آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں. اصل میں تو اس لیے محض ایک علمی استفادہ، محض اپنی بات آرا کو ظاہر کرنے کا شوق نہیں، بلکہ یہ کہ اپنی ذمہ داری ہم پہچانے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں.
دیکھیے اس پاکستان کے بارے میں یا ہندوستان کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے ترانہ ملی میں، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اور مجھے بتایا گیا کہ سنن ابی داؤد میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہندوستان کی طرف سے مجھے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، اگرچہ مجھے وہ حدیث ابھی نہیں ملی ہے، لیکن حزب التحریر کا ایک کارڈ مجھے ملا تھا، اس میں اس حدیث کا اور اس میں ابن داؤد ابو داؤد کی روایت کا حوالہ موجود تھا۔ لیکن میں جو چیز آپ کو بتا چکا ہوں وہ یہ کہ الف ثانی کا پورا تجدیدی کارنامہ اس ہندوستان کی سرزمین میں ہوا۔ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرندی، شاہ ولی اللہ دہلوی، سید احمد بریلوی، وہ تو ہمارے پاکستان میں آ کر جو ہے ان کا خون جذب ہوا عرب پاکستان میں۔ پھر شیخ الہند مولانا محمود حسن، تحریک خلافت چلی تو صرف ہندوستان میں چلی اور کہیں نہیں چلی۔ آزادی کی تحریک چلی پوری دنیا میں، وہ نیشنلزم کی بنیاد پر چلی، ملے نیشنلزم، عرب نیشنلزم، ترک نیشنلزم، ہمارے یہاں چلی تو اسلام کے نام پر پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ پھر پاکستان قائم ہوا معجزے کے طور پر، بلکہ نازل ہوا ہے لیلۃ القدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جیسے قرآن نازل ہوا ہے لیلۃ القدر میں، یہ پاکستان بھی نازل ہوا ہے لیلۃ القدر میں۔ اس کا برقرار رہنا ابھی تک معجزہ ہے۔ ہندو یہ سمجھتا تھا، کانگریس سمجھتے تھے کہ جھٹپٹ ختم ہو جائے گا، پھر یہ کہ اس کا قرارداد مقاصد کا پاس ہو جانا، مزید بھی اور اضافی دفعات دستور میں آ جانا، اب کمرشل انٹرسٹ کو ربا قرار دے کر حرام قرار دینا، یہ سارے لینڈ مارکس ہیں کہ جو اشارہ کر رہے ہیں کسی چیز کی طرف، معاملہ کدھر جا رہا ہے۔ پھر یہ جو 14ویں صدی کے مجدد تھے شیخ الہند، اس کے بعد سے کچھ ایسی شخصیتیں عظیم پیدا ہوئی ہیں ہند میں، جن کو میں سمجھتا ہوں کہ 14ویں صدی کے مجدد اور 15ویں صدی کے مجدد کے درمیان، یہ 15ویں صدی کے مجدد کی راہ کو سیدھا کرنے والے، جیسے کہ حضرت یحییٰ نے کہا تھا میں تو آنے والے کا راستہ سیدھا کر رہا ہوں، حضرت عیسیٰ کے لیے، ایسے ہی 15ویں صدی کے لیے امام مہدی کے لیے راستہ صاف کرنے والے سب سے پہلے علامہ اقبال، جنہوں نے اسلام کا تصور دین کی حیثیت سے دوبارہ زندہ کیا ہے، ورنہ اسلام ایک مذہب کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ پھر مولانا مودودی، مولانا ابوالکلام آزاد حکومت الہیہ کے نعرے کے ساتھ میدان میں آئے۔ یہ اقبال نے جو تصور پیش کیا تھا اس پر عملی جدوجہد کے لیے حزب اللہ قائم ہوئی۔ غور کر لیجیے 11 برس کا فرق ہے عمر کا علامہ اقبال کے اور ابوالکلام کے، اور 1913 میں جب حزب اللہ قائم کیا اس وقت علامہ اقبال کی ملی شاعری اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی۔ پھر یہ کہ علامہ اقبال کے بعد تعبیر جو ہے اسلام کی وہ ابوالکلام نے کی، لیکن روایتی علماء نے کی شدید مخالفت کی وجہ سے وہ بدل ہو کر چھوڑ گئے، کانگریس میں شامل ہو گئے، نصاب جو ہے حزب اللہ کی انہوں نے لپیٹ دی۔ پھر مولانا مودودی آئے، انہوں نے وہ دور جو ہے اس کا سرا تھاما، جماعت اسلامی قائم کی حکومت الہیہ ہی کے قیام کے لیے، اگرچہ میرے نزدیک یہ کہ وہ انتخابی اور ایک قومی سیاست کی ایک جماعت بن کر پاکستان میں جو ہے دلدل میں پھنس گئی ہے، اب ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں تنظیم اسلامی اور یہ تحریک خلافت جس کے تحت یہ جلسہ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ آپ کو سوائے پاکستان کے اور کہیں نہیں ملیں گی پوری دنیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کو بہت بڑا رول پلے کرنا ہے اس میں، اور اس کے ساتھ اب جمع کر لیجئے افغانستان کی عمارت افغانستان، اسلامی عمارت افغانستان قائم ہو چکی ہے۔ یہ پچھلے 20 سالوں میں جو کچھ وہاں ہوتا رہا ہے اس سے پہلے تصور نہیں ہو سکتا۔ کابل جو ہے وہ تو جیسے پیرس کا تمدن تھا ویسے کابل کا تھا، وہی لباس، وہی اسکرٹس۔ یہاں جب آئے تھے شاہ ساحل ظاہر شاہ سرکاری دورے پر تو ان کی جو ملکہ صاحبہ تھی ان کے ساتھ اسکرٹ میں ملبوس تھی۔ کابل جو ہے وہ بالکل ایک پیرس کی طرح کا شہر تھا۔ آج کابل جو ہے جا کر دیکھیے، علامہ اقبال کے فرزند بھی دیکھ کر آئے ہیں، تو اگرچہ وہ خود میں سمجھتا ہوں کہ خاصے انہیں آپ لبرل کہیں، آزاد خیال کہیں، لیکن اس طرح متاثر ہو کر آئے تھے کہ انہوں نے یہ کہا افغانستان میں جو میں نے حالات دیکھے ہیں کہ اگر 2-4 اور مسلمان ملکوں کے اندر یہ نظام قائم ہو جائے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی۔ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ آنے والے دور کی جھلکیاں ہیں۔ کمنگ ایونٹس آر کاسٹنگ دیئر شیڈوز بیفور۔ یہ سب بتا رہے ہیں کہ پاکستان افغانستان کو مل کر اس میں کوئی عظیم رول پلے کرنا ہے، اور اس کے ضمن میں اب میں علامہ اقبال کے بارے میں آخری بات کہہ رہا ہوں۔ علامہ اقبال کے بارے میں عام یہ خیال ہے، انہوں نے اپنے خطبات میں مہدی کا اور نزول مسیح کا، حالانکہ میں کل پڑھ رہا تھا مولانا سید احمد اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقالہ ان کا کہ علامہ اقبال نے ابن خلدون کے بارے میں یہ کہا ہے کہ مہدی کا اور نزول عیسیٰ کا دونوں کا انہوں نے انکار کیا ہے، حالانکہ ابن خلدون نے نزول عیسیٰ کا انکار نہیں کیا، صرف مہدی کا انکار کیا ہے۔ بہرحال علامہ اقبال نے خطبات میں انکار کیا ہے، لیکن یہ کہ اپنی شاعری کے اندر میں چیلنج کرتا ہوں کسی بڑے سے بڑے اقبال شناس کو، ان کا یہ شعر ذرا سنیے: خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برو،
کارواں زی وادی دور و دراز آیت برو، خضر وقت، امام وقت، رہنماء وقت، قائد وقت، خلوت دشت حجاز، حجاز کی صحرا کی کسی خلوت گزینی سے نکل کر باہر آئیں گے۔ میں حیران ہوتا ہوں علامہ کے اس فکر پر اور اس مصرے پر، یہاں انہوں نے شیعہ اور سنی دونوں کے کانسیپٹ جمع کر دیے۔ شیعہ کا کانسیپٹ یہ چھپے ہوئے کسی غار میں وہاں سے برآمد ہوگی، اور ہمارا کانسیپٹ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنا چکا، چھپے ہوئے ہوں گے وہ وہاں پر، مدینے سے نکل کر آ کے مکے میں چھپ جائیں گے۔ اس خانہ جنگی کی حالت میں لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، سوچتے ہوں گے انہیں میدان میں آنا چاہیے، تو پارٹ پلے کرنا چاہیے، امت کی رہنمائی کرنی چاہیے، لیکن وہ چھپیں گے، وہ کارے ہوں گے، وہ اس ذمہ داری کو قبول نہیں کرنا چاہیں گے، جا کے چھپ جائیں گے مکے میں، وہاں سے مکے والوں نے نکالیں گے، اور وہ کارے ہوں گے، انہیں بالکل یہ پسند نہیں ہوگا کہ ذمہ داری اٹھائیں۔ تو خضر وقت خلوت دشت حجاز آیت برو، کارواں زی وادی دور و دراز آیت برو، کارواں جو چلے گا ان کی مدد کے لیے اس وادی دور و دراز، اس زی عظیم وادی دور و دراز، یہ وادی سندھ ہے۔ وادی سندھ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ پاکستان اور پنجاب جو ہے یہ اس میں شامل ہے، سندھ اور پنجاب نہیں، افغانستان کا پورا مشرقی علاقہ اس میں شامل ہے۔ جیسے دریائے جیلم سندھ میں جا رہا ہے، جیسے دریائے گلگت سندھ میں آ کر ملتا ہے، جیسے دریائے چناب اور جدابی اور جیلم اور یہ سب جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، اسی طرح دریائے کابل کہاں سے آ رہا ہے، دریائے گومش کہاں سے آ رہا ہے، کوچی کہاں سے آ رہا ہے، یہ سارا جو ہے ڈرین جو ہو رہا ہے، ایسٹرن جو ہے پارٹ آف افغانستان، یہ سب وادی ہے، اس وادی کے یہ دو حصے ہیں، ایک حصہ جو ہے یہ ادھر پاکستان میں ہے اور اسی وادی کا دوسرا حصہ جو ہے افغانستان میں ہے۔ کارواں جی وادی دور و دراز آیت برو، کارواں چلے گا یہاں سے، یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی، یعنی سلطان نہیں، مشرق سے فوجیں چلیں گی کہ جو مہدی کی حکومت قائم کرے گی، اور یخرج من خراسان رایات و سود، اور خراسان سے سیاہ پرچم چلیں گے کہ جن کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا، حتیٰ تم سبا بیلیا، یہاں تک کہ وہ جا کر یروشلم کے اندر دفن ہو جائے گا۔ حضرات میں ایک میری گفتگو کا حصہ باقی تھا لیکن میں اسے چھوڑ رہا ہوں، اس لیے کہ گلوبلائزیشن جو اس کی ہوگی، جو خلافت علی منہاج النبوہ کی تجدید کامل حضرت مہدی کے ہاتھوں عرب میں ہوگی، اس سے پہلے اس کے لیے محنت کوشش جدوجہد پاکستان اور افغانستان میں ہو چکی ہوگی جو اسے سپورٹ کرے گی اور وہاں جا کر حکومت قائم کرے گی۔ اس کے بعد گلوبلائزیشن کا جو مرحلہ اس کا ہے وہ حضرت مہدی کے ہاتھوں نہیں ہے، وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کے نزول کے بعد ہے، جن کے نزول کے بعد دجال کا خاتمہ ہوگا اور یہودیوں کا استحصال ہوگا، مسلمانوں پر بھی بڑی تکالیف اربوں پر آئیں گی، شرائط آئیں گے، لیکن یہ وہ میں حصہ جو اپنی گفتگو کا آج چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض حضرات کا صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو رہا ہے، تو میں اس حصے کو پھر ملتوی رکھتا ہوں کسی دوسری محفل اور کسی دوسری مجلس اور نشست پر، لیکن یہ کہ امام مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے کون لوگ آئیں گے۔ اب نوٹ کر لیجئے، یہ کتابیں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کتاب الملاحم میں پڑھیے، بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے، سروں پر ٹنا ہوا ہے، بدترین ایسی جنگ ہونی ہے الملحمۃ العظمیٰ، جس کو کہ میں بھی آپ کو گواہی پیش کر دوں گا، جسے کہا گیا کہ لاسٹ کروسیڈ، بش نے بھی کروسیڈ کا لفظ بول دیا تھا، پھر واپس لیا اس نے، نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بھی سے اور رندے بادہ خار، اچھا کروسیڈ کہہ کر پھر واپس لیا۔ یہ کروسیڈ اس کے اوپر جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا، گریٹر اسرائیل بنے گا، یہ عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ، ترکی کا جنوبی علاقہ، مصر کا سرائے سینا، اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا زرخیز ترین علاقہ ڈیلٹا آف نائل، یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائیں گے۔ اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمۃ العظمیٰ، عیسائی 80 علم لے کر ہے مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوں گے، اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج ہوگی، 9.5 لاکھ فوج۔ یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے؟ جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیف سے، اب کس لیے؟ تمہارا وہ دشمن تو ختم ہو گیا، اب ہمیں اسلامک فنڈامنٹلزم سے نمٹنا ہے۔ وہ جانتے ہیں خطرہ یہی ہے، اب اسلام ابھر سکتا ہے، مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگ ہے،
اوپر خاکستر آ گیا ہے تو پھر اٹھانا بیٹھنا، یہ اندر تو انگارا ہے، اوپر سے راکھ ہے، اسے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دلوں کے اندر۔ اور بش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیہ سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلافت قائم کریں، اور میں حیران ہوا تھا کہ اس کمبخت کو ہسپانیہ کا خیال کیسے آ گیا؟ ہمیں تو کبھی آتا ہی نہیں، ہم تو بھول گئے، وہ تو 500 برس پرانی بات ہے جبکہ وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا۔ اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے ارض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا؟ ہسپانیہ میں تو 800 سال حکومت کی مسلمانوں نے، اور ابھی 500 برس سے گزرے ہیں نا۔ یہودی تو ارض مقدس سے 2000 سال نکالے گئے، انہیں لا کے آباد کیا گیا، عربوں کے سینے میں خنجر پھونک دیا گیا۔ عیسائی آرمگیڈون کی اگر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے، آپ ڈکشنری میں مانی تو کیا لکھا ہے؟ A very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world۔ اس دنیا کے خاتمے سے پہلے خیر اور شر کی قوتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی۔ ارمجدون اسے کہتے ہیں عربی میں، اور آرمگیڈون اسے کہتے ہیں انگریزی کے اندر، اور یہ بائبل کی آخری کتاب کے اندر ہے، جو اس میں کہ مکاشفات یوحنا، ریویلیشنز آف سینٹ جان۔ یہ تو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ، اور زیادہ دور نہیں آیا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہودیوں کا اور عیسائی وہاں سے روم گیا، روم سے آئرلینڈ گیا، آئرلینڈ سے اسکاٹ لینڈ آیا، اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ آیا، اور اب وہ رکھا ہوا ہے 14ویں صدی عیسوی سے آج تک، وہ ویسٹ منسٹر ایبے میں رکھا ہوا، ایک کرسی کی سیٹ میں اسے بنا دیا گیا ہے تخت کی شکل میں۔ اب انگریزوں میں کوئی ملکہ ہو، کوئی بادشاہ ہو جس کی بھی تاج پوشی ہونی اس میں ہو، یہ لا کر رکھا جائے گا تھرڈ ٹیمپل میں، اور اس پر یہودیوں کے خیال کے مطابق ان کا مسیحا آئے گا جو مسیح دجال ہوگا، عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ ہمارا بھی خیال ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے علیہ السلام۔ بہرحال یہ تو بات کی باتیں ہیں نا، اس وقت جو میں عرض کر رہا ہوں عربوں پر بہت بڑا عذاب، اور پاکستان کا معاملات بتائیے، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، ہینگنگ ان دی بیلنس، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہو سکتا ہے، اگرچہ اسی کو شرائط ہوں گی۔ چمن کے مالک اگر بنا لے موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار، اب بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موجودانہ طور پر ہمیں ملک دیا، ہم نے اللہ سے بدعہدی کی، وعدہ خلافی کی، غداری کی، لہذا سزا دی جائے اور ہم سے یہ ملک چھین لیا جائے۔ اٹس جسٹ پاسبل، دور نہ سمجھے، اس انہونی بات نہ سمجھے۔ جو گھیراؤ ہو رہا ہے آپ کے مغرب میں نیٹو فورسز اور مشرق میں بھارت فورسز، بھارتی فورسز گنوں کی طرح بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں پاکستان اور ڈسٹیبلائز ہو جائے یا اور بدامنی ہو جائے۔ اب لاہور میں پھر آج دھماکے ہو گئے ہیں، 2 دن پہلے کا دھماکہ میں سہ کے آیا ہوا ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، وہ جانیں بچی ہیں جو ہماری اکیڈمی کا حشر ہوا، میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ یہاں بدامنی ہو جائے اور ہمیں جواز مل جائے۔